ذکر ہے۔ علوم نبویہ کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ میں بھی آپ ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ پرائمری تک آپ نے اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کی، بی اے تک مدینہ یونیورسٹی، ایم اے مکہ مکرمہ، اور وطن واپسی پر باقاعدہ طور پر پشاور یونیورسٹی سے ایم اے کا امتحان پاس کیا، جبکہ مولوی فاضل کا امتحان پہلے ہی آپ پاس کر چکے تھے۔ علوم عصریہ اس لیے نہیں پڑھے کہ سرکاری نوکری کی جائے۔ آپ رحمہ اللہ کئی دفعہ یہ تذکرہ کرتے تھے کہ مجھے سرکاری نوکری کی کئی دفعہ پیشکش کی گئی، لیکن حضرت شیخ رحمہ اللہ نے ٹھکرا دی۔ اس وقت کے ڈی ای او محکمہ تعلیم مانسہرہ غلام فرید خان مرحوم رحمہ اللہ کئی دفعہ خود آپ رحمہ اللہ کے پاس آئے، آپ کو پیشکش و ترغیب دی کہ آپ سرکاری نوکری کریں، لیکن آپ نے قبول نہیں فرمائی اور انہیں اپنے کاغذات نہ دیے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نوکری باپ کی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ہاں، میں غلام فرید خان مرحوم رحمہ اللہ کے لیے دعا گو ضرور ہوں۔ درس نظامی کی تدریس کے علاوہ عوامی محافل و مجالس میں ہمیشہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا، جس میں ہمیشہ لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح فرماتے رہے۔ خصوصی طور پر فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کا درس ترجمہ و تفسیر مجمع عام میں ہمیشہ جاری رہا، اور جو بہت ہی مقبول رہا، کیونکہ حضرت استاد محترم سید نور عالم شاہ صاحب رحمہ اللہ نے 2 مرتبہ دورہ تفسیر القرآن میں شامل ہو کر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب سے ترجمہ و تفسیر پڑھائی اور سند حاصل کی، اور 2 دفعہ شیخ القرآن رحمہ اللہ کے خصوصی شاگرد قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ سے بھی ترجمہ و تفسیر پڑھا اور سند حاصل کی۔ کیونکہ ان بزرگوں کا طرز تدریس انتہائی دل نشین تھا، اس لیے حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب اپنے ان اساتذہ و شیوخ کے طرز پر ہی درس و تدریس کرتے اور قرآن کریم کا درس دیتے، جس کو عوام و خواص نے بہت پسند کیا۔ ڈھوڈیال کی جامع مسجد اور چاروں اطراف کی مختلف مساجد، مختلف گاؤں گیروال، بیدادی، شنئی، بجنا، ڈھوڈیال اور دیگر معراجات میں لوگ گھروں میں حضرت شاہ صاحب کا درس قرآن کریم کھول کر سنتے تھے۔ حضرت کا درس کبھی کبھار اگر ناغہ ہوتا تو ہر طرف سے لوگوں کا اصرار ہوتا کہ حضرت آج آپ کا درس نہیں ہوا۔ الحمدللہ حضرت کے درس سے عقائد و اعمال کی اچھی اصلاح ہوئی۔ آپ رحمہ اللہ کا اور آپ کے اساتذہ کا درس قرآن میں طریقہ کار ترتیب یہ تھی کہ تمام سامعین کے سامنے، ہر شخص کے سامنے قرآن کریم کا ایک نسخہ رکھ دیتے، اور پھر جگہ کی نشاندہی، آیات کی نشاندہی کر کے پہلے کچھ آیات تلاوت کرتے، پھر انہی آیات کا لفظی ترجمہ، پھر تیسری دفعہ ان آیات کی تفسیر و تفصیل فرماتے۔ ڈھوڈیال کے تمام علماء و مشائخ، خصوصیت سے پیر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ، ہمیشہ درس قرآن جاری رکھنے کی تاکید فرماتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب نے 2015 تک 5 دفعہ قرآن کریم کا درس ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مکمل کیا۔ 6ٹھی دفعہ آپ نے درس قرآن شروع کیا اور مکمل ہونے کے قریب تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے درس قرآن پر پابندی لگا دی۔ پھر اہل آن ڈڈیال کے پرخلوص
کوشش سے حکومت وقت نے آخر مجبور ہو کر آپ کے درس قرآن سے پابندی ہٹا لی اور دوبارہ آپ اسی انداز سے ترجمہ و تفسیر جاری رکھا، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے آپ کے درس پر پھر پابندی لگا دی۔ کچھ عرصہ کے بعد جب یہ پابندی ختم ہوئی تو آپ نے 7ویں دفعہ درس قرآن کا آغاز فرمایا، اور یہ درس جاری ہی تھا۔ 14ویں پارے کے سورہ حجر کی آخری رکوع کی تفسیر جاری تھی۔ آپ کی زندگی نے وفا نہ کی۔ علم و عمل کا یہ آفتاب روشنیاں بکھیرتے ہوئے 4 جون 2023 کو اپنے نجی سفر کے دوران اسلام آباد میں اچانک ہارٹ اٹیک کے سبب اپنے تمام شاگردوں، مریدین، متعلقین کو ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی اچانک جدائی کی المناک خبر بجلی کی طرح پورے ہزارہ میں پھیل گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے متعلقین کا ایک سمندر امڈ آیا جو آپ کو دارالفنا سے دارالبقاء کے طرف رخصت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ڈوڈیال کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اتنا بڑا جنازہ دیکھ کر معلوم ہوگا اور لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی مخلوق آئی کہاں سے۔ آپ کے جنازے کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ کتنی بڑی شخصیت آج اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ کسی بھی مدرس و واعظ کے لیے، خصوصاً علوم نبوت کے وارث و مدرس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اساتذہ کرام، دوست احباب کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ آپ رحمہ اللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر طلباء کو مشعل راہ دینے کے لیے اکثر فرمایا کرتے تھے، میرے اساتذہ مجھ سے ہمیشہ خوش رہے، دوست احباب اچھے اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ محبت و احترام کرتے رہے۔ اور آپ خود اپنے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ میرے اساتذہ اکثر مجھے دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب آپ کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں۔ اکثر عوامی و نجی محافل میں اپنے اس عظیم شاگرد سید نور عالم شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تعریف فرماتے اور بہترین الفاظ و القاب سے اپنے اس ہونہار شاگرد کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ جب بھی تشریف لاتے اپنے اس عظیم شاگرد کو دعا دیتے، حوصلہ افزائی فرماتے۔ حضرت نور عالم شاہ صاحب کو سند دیتے ہوئے آپ کی سند پر شیخ القرآن نے یوں لکھا کہ کامل الفہم والاتقان قادلا علی التعلیم والبیان جیسے پروقار الفاظ سے اپنے شاگرد کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ مطلب فہم کا کامل، مضبوطی سے یاد رکھنے والا، سکھانے پر قادر اور ماہر۔ اور اسی طرح جامعہ اشرفیہ لاہور کے اکابرین و اساتذہ حضرت شیخ نور عالم شاہ صاحب رحمہ اللہ کے متعلق فرمایا کہ جید الفہم اہل الافادۃ والتدریس جیسے اعلیٰ الفاظ سے ان کی حوصلہ افزائی فرمائے، یعنی بہترین فہم والا، دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا، تعلیم و درس دینے والا۔ جامعہ مدینیہ لاہور کے اکابرین نے اپنے اس عظیم شاگرد کے متعلق فرمایا وَهُوَ عِنْدَنَا صَالِحٌ عَالِمٌ جَيِّدُ الذِّهْنِ يَقْدِرُ عَلَى التَّدْرِيسِ، یعنی ہمارے ہاں یہ بہترین عالم تھے، بہترین ذہن والے تھے، پڑھانے پہ قدرت رکھنے والے تھے۔ اسی طرح سعودی عرب کے علماء و اساتذہ جامعہ مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ کے عرب شیوخ نے آپ کے متعلق فرمایا انہو لم یسجل لدیناہ
इन्नहु लम यस्जिल लदीना असना दरासतिही मा यनहिलु बिसुलूकिही, यानी उन्होंने कोई ऐसा अमल हमारे यहाँ पढ़ाई के दौरान नहीं किया कि जिस अमल से उनके रवैये किरदार को कोई नुकसान पहुँचे। और ऐसे पुरवकार अल्फाज से आपके अक्सर असातिज़ा ने आपकी हौसला अफजाई फरमाई और आपको उनकी सलाहियतों पर दाद दी और तमग़े हुस्न अखलाक से नवाजा। हज़रत रहमुल्लाह ने अपने पसमानदागान में एक बेवा, 7 साहबजादे, 5 साहबजादियाँ छोड़ी। आपके साहबजादों में बड़े साहबजादे हाफिज़ सैयद मोहम्मद शाह साहब को इलाका भर के जय्यद उलमा ने आपका जानशीन मुकर्रर किया और माशाअल्लाह बहुत ही मेहनत और लगन के साथ बेहतरीन अंदाज में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने वालिद शेख और मुर्शिद की वफ़ात के बाद आप उनके इल्मी काज को आगे बढ़ाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं और आपकी जानशीनी का हक़ अदा कर रहे हैं। शोबा बनात में आपकी बड़ी साहबजादी आपकी दीनी इल्मी रूहानी काज को पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ा रही हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हज़रत शेख रहमुल्लाह के इल्मी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रत शेख को अल्लाह ने जो खुसूसियत अता फरमाई थी उसका वाफर हिस्सा हज़रत के साहबजादों, साहबजादियों, औलादों, मुतल्लिकीन, शागिर्दों को भी नसीब फरमाए। और अल्लाह से दुआ गो हैं कि हज़रत के लगाए हुए बाग हमारे मादर इल्मी दारुल उलूम मुहम्मदिया कदीम व जदीद को अल्लाह मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।